الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ واجب الاحترام بزرگوں، گزشتہ ہفتے سورۃ البقرہ کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور بالخصوص اس ہدایت کو قبول کرنے والے صرف اور صرف مسلمان ہیں، متقی لوگ ہیں۔ تو پھر متقین کی صفات کو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ پہلی صفت بیان کی تھی الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی تھی ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی تھی مما رزقناہم ينفقون، کہ اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ ان تین صفات کا تذکرہ پچھلے سبق میں آپ نے سماعت کیا تھا۔ آگے تین صفتیں اور ہیں، ان کا تذکرہ آج کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما اس چیز پر انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ ھم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو متقی کی چوتھی صفت بیان کی کہ متقی لوگ وہ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ قرآن مقدس ہے، اسی طرح سے دیگر جو چیزیں ہیں رب کائنات کی طرف سے جو نازل کی گئی ہیں، ان ساری چیزوں پہ متقی کیا کرتا ہے؟ یقین رکھتا ہے۔ وما انزل من قبلک اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا والوں کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں من جانب اللہ، ان پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ جیسے ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، پیغمبروں پہ ایمان، ہر نبی کو ماننا کہ اللہ کا پیغمبر تھا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے وہ کتابیں جو آسمان کی طرف سے نازل کی گئیں، ان کو ماننا، ان کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر آگے چھٹی صفت بیان کی متقی کی وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ گویا کہ متقی جو ہوتے ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کہ ساری کی ساری کائنات ختم ہو جائے گی، زمین ختم ہوگی، آسمان ختم ہوگا، ستارے ٹوٹیں گے، چاند ٹوٹے گا، سورج ٹوٹے گا، پورا دھرم بھرم ہو جائے گا۔ بلکہ قرآن مقدس کی صورت کے اندر آگے ایک صورت آ رہی ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کے اندر قیامت کی ہوناکی کو بیان کیا کہ قیامت کی ہوناکیاں کیسی ہیں، قیامت کس طرح سے برپا ہوگی۔ جب یہ زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا، تو ایک نہ ایک وقت آخرت برپا ہوگی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم سب کو جمع ہونا ہوگا، تو متقی آدمی اس پہ یقین رکھتا ہے۔ اب جس انسان کے اندر یہ 5 صفتیں آ جائیں، پہلی صفت کہ ایمان، غیب پہ ایمان رکھتا ہو، دوسری صفت نماز کو قائم کرتا ہو، تیسری صفت اللہ نے جو اس کو رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، چوتھی صفت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا قرآن مقدس اس پر یقین رکھتا ہو۔ اسی طرح سے ہر امتی کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان پہ بھی یقین رکھے۔ پھر اس کے بعد 5ویں صفت جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، چاہے وہ آسمانی کتابیں ہوں، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارے ہوئے صحیفے ہوں، ان پہ بھی ایمان رکھے۔ پھر آخر میں آخرت کا بھی یقین کرے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا ملے گا؟ اب آگے حکم بیان ہو رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی صحیح راستے پہ، ہدایت پہ یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ 5 صفتیں آ جائیں۔ آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج دنیا والے کامیابی ڈھونڈتے ہیں بلڈنگوں میں، کاروں میں، دنیا کو حاصل کرنے میں، لیکن اللہ رب العزت ساری کائنات کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ او لوگو، تمہیں کامیابی صرف اور صرف اللہ کے دین میں ملے گی۔ جس نے اپنے اندر ان 5 صفات کو پیدا کر دیا اسی ہی کامیابی ملے گی۔ یہاں تک تھا متقین کا تذکرہ۔ سورۃ البقرہ کی پہلے 2 رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جماعت وہ جنہوں نے قرآن کو مانا، اللہ کو مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کا اقرار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، قبر کو مانا، حشر کو مانا، جنت و جہنم کو مانا، ان ساری چیزوں کو مانا اور اس پہ عمل کیا۔ یہ ایک جماعت تھی جس کا تذکرہ ابھی تک میں نے کیا، اور ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ وہ تھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی سے اسلام کا بول بالا شروع کیا تو اس وقت مکہ کے لوگ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی مختصر سی جماعت تھی، اور ایک طرف آپ کا انکار کرنے والوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ تو دوسرا طبقہ جو ہے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نہ قرآن کو مانا، نہ اللہ کو مانا، نہ آخرت کا یقین کیا، اور نہ ہی پیغمبروں کو مانا، جسے ہم کافر کہتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، کیا آپ ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اے پیغمبر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، جنہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ ان کو اللہ کے قہر سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ کیوں ایمان قبول نہیں کریں گے؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، جنہوں نے خدا کی خدائی کا اور مصطفیٰ کی مصطفائی کا انکار کیا، جنہوں نے پیغمبروں کو نہ مانا، اللہ کو نہ مانا، وہ لوگ، ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ کس چیز کی مہر لگا دی؟ کفر کی مہر۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں وہ حق کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی پردہ ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ کس اعتبار سے؟ کہ وہ حق بات کو سنتے تو ہیں لیکن قبول کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وہ اللہ کی قدرت کا نظارہ کرتے ہیں، آسمان سے بارش برستے ہوئے دیکھتے ہیں، زمین پہ رینگتے ہوئے جانوروں کو دیکھتے ہیں، ساری کائنات کا مظاہرہ کرتے ہیں، ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں،
اللہ کی خدائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس اعتبار سے ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، کفر کا پردہ، تاریکی کا پردہ۔ تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے، ان کو کیا ملے گا؟ آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیسا عذاب ہوگا؟ یہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ کا الحمدللہ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔